لله والأمر لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتنادي كل يوم 70 مرة يا ابن آدم كلوا ما شئتم واشتهيتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على إكمال محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد شفتين محمد رجلين محمد. اللهم صل على حسنين محمد. اللهم صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا على محمد. اللهم صل على محمد
محمد تلاوت محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في القائنات اللهم صل على فضيلة محمد ونصيحة محمد وشريعة محمد بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج ہم یہاں پر ایک بھائی کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، موت ایک نہ ایک دن ہر ایک پر آنی ہے. موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کوئی آج تک بچا ہے؟ جی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. آپ جس مذہب میں چلے جائیں، جہاں مرضی جس ملک میں چلے جائیں، آپ کو موت کا انکاری کوئی نہیں ملے گا. تین چیزوں کا انکار کرنے والا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. ایک کہ موت ہر ایک پر آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. دوسرا، کوئی علم نہیں کس وقت موت آئے گی. تیسرا، ساتھ کچھ نہیں لے کر جانا. جو اعمال اچھے کرنے ہیں وہی ساتھ لے کر جانے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، موت کو آج ہم بھول چکے ہیں، اور قیامت کے دن کو آج ہم بھول چکے ہیں. لیکن وہ دن آئے گا، ہر ایک پر آئے گا، ضرور آئے گا. چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، اس دن سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. جس دن کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، اس دن کی یاد دہانی اللہ نے قرآن کریم میں کروائی. آپ حضرات کی توجہ ہے میری طرف؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ قرآن کریم ہر بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ساتھی قریب قریب آ جائیں، چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا. حضرت کا بیان خصوصی. ساتھی قریب قریب آ جائیں. مشین دا والیوم تو لگے کھلا، مولوی دا کتے ہوندا ہے والیوم تسی دا چھڈو، سانا سی ودا چھڑنے. مختصر بات ہوگی. حضرت نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے
یہ آخری کتاب اللہ کا کلام، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہیں میرا تو گلا نہیں چلنا گا، تو پھر جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ تمام دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا قرآن کریم پر ایمان ہے جی۔ قرآن کریم حق اور سچ کتاب ہے اور ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں قصے کہانیاں بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہ کروں۔ جو بات کروں گا چند ایک باتیں کروں گا، 15-20 منٹ آپ سے گفتگو، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آج وہ دور نہیں تقریروں کا، رسمی تقریروں کا دور ختم ہو گیا۔ قرآن کی بات ہوگی، آمنہ کے لال کے فرمان کی بات ہوگی۔ بس آپ کی توجہ بس میری طرف ہونی چاہیے۔ جس بات کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، اس بات کی، اس دن کی یاد دہانی اللہ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کر کی، اور آج کے مسلمان غافل مسلمان کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ۔ آج کا مسلمان قیامت کے دن کو بھول چکا ہے، اور قرآن کریم اس دن کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ رب العالمین اس دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا، یہ میرے سامنے 29 پارہ کھلا ہوا ہے، یہ آیت فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، وہ دن ضرور آئے گا اور ہر ایک پر آئے گا، کوئی بھی اس دن سے بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی پلوان ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی قیامت کے دن سے بچے گا جی؟ اور بڑا سخت دن ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، تن پہ لباس نہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو دیکھ سکے۔ اور رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اور اس دن اللہ تعالی نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے ہمیں، اور پھر پوچھنا ہے کہ دنیا کے اندر کیسے وقت گزار کے آیا تھا۔ کیا میری بات کو مانا تھا؟ میرے حکموں کو مانا تھا؟ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آیا؟ کیا دنیا کے اندر رہ کر میرے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری تھی؟ قرآن کریم جو حق کھول کھول کر بیان کر رہا تھا، کیا تو اس کے قریب آیا تھا؟ یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں نا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے کھڑا کرنا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے 28 پارہ کھلا ہوا ہے،
فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ قرآن کریم میں آپ کو بار بار کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہ آیت ہے، یہ قل ان الموت الذی، یہ دیکھیں کہ ہر ایک نے مرنا ہے، اور یہی آیت، اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رب العالمین نے سوال کرنا کل قیامت کے دن، کیا دنیا کے اندر میرے حکموں کو مان کر آیا تھا، میری بات کو مان کر آیا تھا؟ جو تو نے گناہ چھپ کر کیے، جو تو نے گناہ سر عام کیے، وہ رب العالمین سب کو جانتا ہے، اور کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ چاہے تم شیشوں کے محل بنا لو، لیکن موت ٹھیک وقت پر آ کر تمہیں پکڑے گی۔ موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، اور نہ ہی کوئی موت سے بچ سکتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے گنے چنے لمحات جو ہمیں دیے گئے نا، یہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزار کر چلے جائیں، یہ اس لیے نہیں دیے گئے۔ اور قرآن کریم کے اسی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان کے لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر اس پر موت نہیں آئے گی، کس پر؟ جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوا ہے اس پر موت آئے گی، چاہے کوئی موٹا تازہ پلوان ہو، چاہے کوئی ضعیف سا کمزور سا انسان ہو، ٹھیک وقت پر موت اسے آ کر پکڑے گی۔ بڑی پیاری بات کی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرماتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ محلدا۔ فرمایا اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہوتی، اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا، اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے رہتا، اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فانی دنیا چھوڑ کر کبھی نہ جاتے، جو ساری کائنات کے امام بن کر آئے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اگر میں ساری کائنات کو دودھ کہہ دوں تو آمنہ کے لال اس کا مکھن ہے، اگر میں ساری انسانیت کے اجتماع کو وجود کہہ دوں تو آمنہ کے لال اس کی روح ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی قرآن کریم
ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے 27 پارہ کھلا ہوا، میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں بھیجا جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہتا۔ مکہ کے کافر آمنہ کے لال کی وفات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ اس فانی دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم خوشیاں منائیں گے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے محبوب، کیا یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو آپ کی وفات کا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے؟ انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے چلا جانا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں سلا کر آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رو رہی تھی اور فرماتی ہے کہ آج کے دن جو مجھ پر غم اور مصائب ٹوٹے ہیں، اگر ان کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پر پڑ جائے تو وہ بے نور ہو جائے۔ اے سبحان اللہ کھانے لگا لے توجہ نال کیا فرمایا؟ صبت علیہ مصاحب لو انا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج کے دن جو مجھ پر غم اور مصائب ٹوٹے ہیں، یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جس دن آمنہ کے لال اس فانی دنیا سے جا رہے ہیں، کہ آج کے دن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جو مجھ پر غم اور مصائب ٹوٹے ہیں، اگر ان کا کچھ حصہ پہاڑوں پر پڑ جائے تو وہ بھی ریزہ ہو جائے، سورج پر پڑ جائے تو وہ بے نور ہو جائے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو قبر اطہر میں سلا کر آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برس پڑی اور فرمایا وہ ہاتھ کہاں سے لے کر آئے تھے جن ہاتھوں کے ساتھ آمنہ کے لال کو میرے ابا کو تم نے قبر میں سلایا؟ وہ دل کہاں سے لے کر آئے تھے جس دل کے ساتھ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں سلایا؟ تقدیر مسکرا رہی تھی فاطمہ، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام یہ میرے سامنے 21 پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ کیا یہ دنیا کے جو 4 دن ہے انہی کے ساتھ دل لگا لیا؟ آخرت کو بھول چکے ہو، آخرت سے تم غافل ہو چکے ہو۔ وہم
عن الآخرتی ہم غافلون، آخرت کے دن کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، غافل ہو چکا ہے، اور قرآن کریم اس دن کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ میرے سامنے 29 پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے پاس اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے اور غلط کام کر کے میرے پاس کون آتا ہے، اور کل قیامت کے دن رب العالمین کو یہ سب کچھ بتانا ہے۔ اور وہ اتنا خوفناک دن ہے، اتنا خوفناک دن ہے کہ اس دن کسی نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ اس دن ایک ایسی آواز آئے گی جو کانوں کے پردے پھاڑ کر رکھ دے گی، اور بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہے گا میں تجھے جانتے نہیں ہوں، تو کون ہے؟ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، خاوند بیوی سے، اپنے بچوں سے، کہے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور جنہوں نے یہاں اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو نہ مانا ہوگا، وہ پریشان ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اعمال نہیں کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو بھاگتے ہیں نا موت سے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ 28 پارہ کھلا ہوا ہے کہ موت سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ انہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوئے ہیں، برے عمل کیے ہوئے ہیں۔ اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو مانا ہوتا ہے، قرآن کریم کی بات کو مانا ہوتا ہے، جب موت قریب آتی ہے پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، بے ہوشی کا عالم ہے، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، بیوی کی زبان پر یہ جملے آ گئے، واہ خزانہ واہ خزانہ، ہائے غم کا دن آ گیا، ہائے پریشانی کا دن آ گیا، ہائے مصیبت کا دن آ گیا۔ خاوند جدا ہو رہا ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتی ہے تو فرماتے ہیں واہ خزانہ نہیں، پریشانی کا دن نہیں، مصیبت کا دن نہیں، دکھوں کا دن نہیں، واہ طربا، خوشی کا دن آ گیا، پریشانی کا دن نہیں، خوشی کا دن آ گیا۔ ان نلقی الاحبا محمدا وحزبا، جان نکلنے کی دیر ہے، آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جائے گی، آمنہ کے لال کے یاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔
کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو مانا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری تھی، قرآن کریم کی بات کو مانا تھا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہ قرآن کریم کا فیصلہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کا مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے، قرآن کریم کی بات سے ہٹ گیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، قبر کو یاد نہیں کرتا، اور قبر روزانہ آوازیں لگا رہی ہے۔ پہلی آواز انا بیت الدود، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دوسری آواز انا بیت الوحدہ، تیسری آواز انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میں ڈرونا گھر ہوں، میرے پاس تیاری کر کے آنا۔ یہ قبر روزانہ آوازیں لگا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ یا ابن آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم، یہ زمین روزانہ 70 مرتبہ آواز لگاتی ہے، مجھے اور آپ کو آواز دیتی ہے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، کلوا ما شئتم واشتہیتم، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میرے پاس تیاری کر کے آنا، اپنی خوشیوں میں مجھے نہ بھول جانا۔ یہ زمین آواز دیتی ہے کہ تو نے میرے اندر آنا ہے، میں تیری پسلیوں سے پسلیاں ملا کر پوچھوں گی دنیا کے اندر کیسے جیا کرتا تھا۔ یہ زمین آواز دیتی ہے روزانہ، مجھے اور آپ کو دیتی ہے آواز، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ ہاں دیکھا تو جائے گا، مریں گے تو۔ جس دن تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تو اپنا لباس پہن سکے، اس دن دیکھا جائے گا۔ جس دن قبر میں آگ لگے گی پھر دیکھا جائے گا۔ آج تو کہتے دیکھا جائے گا، جس دن سانپ اور بچھو تیرے اوپر مسلط ہو گئے پھر دیکھا جائے گا۔ جب تو پل صراط سے گزرے گا پھر تجھے پتہ چلے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام بن کر آئے، رحمت بن کر آئے ہیں، وہ بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں جو اس دنیا میں رہا، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات سجائی گئی، وہ بھی اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے، جن سے جبرائیل علیہ السلام پوچھنے کے لیے پہلے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں رہنا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کسی سے آج تک جبرائیل پوچھ کر نہیں آیا، اجازت نہیں لی جبرائیل نے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ ایسے نبی جن کی ہر ایک ادا، ہر ایک بات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات خوشبو ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی بات بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا چلنا بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا اٹھنا بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا بیٹھنا بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا کھانا بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا حسین بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا حسن بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی فاطمہ بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علی بھی خوشبو۔ ہر ایک بات
میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی شان اور عظمت قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی شان اور عظمت کو بلند کر دیا۔ رب العالمین نے کیسے بلند کیا؟ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ میں سیرت پہ چند ایک بات اس لیے کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ اتنی بڑی عظمت والے ابو جہل میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اے محمد یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا او ابو جہل کیا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مٹھی سے کنکریوں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑا خوفناک منظر، بڑا خوفناک دن۔ اس دن اللہ اپنے غضب تے غیظ دے اندر موجود ہے۔ اس دن اللہ قہار ہے، جبار ہے۔ اس دن اللہ دے سامنے کوئی گل نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی اس دن اللہ دے سامنے گل کر سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی عبدال، نہ کوئی غوث، ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے۔ ساری امتیں اکٹھی ہو کے جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہیں کہ اے اللہ کے نبی آدم اج ہکا مطالبہ لے کے آیا، ہکا گل لے کے آیا۔ او مطالبہ کیڑا ہے، او گل کیڑی ہے؟ اے اللہ دے نبی اللہ نو آکھو حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آج میں اللہ نال گل کر سکا۔ ساری امتیں جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ہر ایک نبی، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول یہی جواب دیں گے کہ ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں، کوئی طاقت نہیں رب العالمین نال گل کرن دی۔ ہر ایک نبی کی زبان پر یہ جملہ آ گیا ایتو محمدا، ایتو محمدا، لگے ونجو آمنہ دے لال دے کول، اج اوہ گلاں رب نال کر سکدا نہیں، اور کسی دے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں کہ اللہ دے سامنے گل کر سکے۔ ساری امتیں جمع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی اور آ کر عرض کریں گی او سونیا زلفاں والیا، ہکا مطالبہ لے کے آیا، ہکا گل لے کے آیا۔ او کیڑی گل ہے؟ اے اللہ دے نبی اج اللہ نو آکھو حساب کتاب شروع کریں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا انا المتکلم بالجبار یومئذ، اس دن اللہ نال کوئی گل نہیں کر سکتا، لب کشائی نہیں کر سکتا، کسی دے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ رب العالمین دے نال کوئی گل کر سکے۔ ہر ایک نبی اور ہر ایک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آ گیا ربی سلم ربی سلم ربی سلم نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ ربی سلم نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی جملہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ہر ایک پیغمبر کی زبان پر یہی جملہ، یا اللہ میری جان بچا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس دن مجھے اپنا غم نہیں ہوگا، اپنی فکر نہیں ہوگی، مجھے اپنی امت کا غم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمانا ہے لما یبکیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب کیوں کھلا روندا ہے، اج کیوں کھلا روندا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنی قلت اريد ان اسجد لك، اے اللہ اج میں تیرے دربار دے اندر سجدہ کرنا چاہتا۔ رب العالمین نے فرمانا ہے اے میرے محبوب سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ہی سجدے کے اندر رب العالمین کی تعریفیں بیان کروں گا، رب العالمین کی حمدیں بیان کروں گا، رب العالمین کی ثنائیں بیان کروں گا، رب العالمین کی تعریفیں بیان کروں گا کہ اے اللہ قادر بھی تو ہے، اے اللہ قدیر بھی تو ہے، اے اللہ خبیر بھی تو ہے، اے اللہ اعلیٰ بھی تو ہے، اے اللہ مولا بھی تو ہے، اے اللہ عالم الغیب بھی تو ہے، اے اللہ مشکل کشا بھی تو ہے، اے اللہ حاجت روا بھی تو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سجدے کے اندر میں رب العالمین کی تعریفیں بیان کروں گا۔ رب العالمین آواز دیں گے ارفع راسک سل تؤتی اشفع تشفع، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنی یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ کون سی امت؟ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل ہے۔ کون سی امت؟ جس امت کے کچھ لوگ ساری رات زنا کرتے ہیں۔ کون سی امت؟ جس امت کے کچھ لوگ سود پہ کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہ کر بھی آمنہ کے لال نے اس امت کی فکر کی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور کل قیامت کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کے ہر ایک طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔